آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں ادیان ساؤنڈ سسٹم انارکلی بازار حافظ آباد۔ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں ادیان ساؤنڈ سسٹم انارکلی بازار حافظ آباد۔ شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی محترم دوستو، یہ دور دور سے تھک کے آئے، آج میرا نہیں آپ سب کا عید کا دن ہے۔ صحیح ہے، میرے اللہ گواہ آج عید کا دن ہے۔ کہاں کہاں سے آئے، رات کو ٹھنڈی ہوائیں تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں نے اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں کتنی محبتیں رکھ دی۔ دوستو، اسلام اللہ کے رسول کا دین ہے، اسلام ولیوں کا دین ہے، بے شک اسلام رحمتوں کا دین ہے۔ بے شک سبحان۔ دیکھیں، ایک بی بی صفا مروہ پہ دوڑتی ہے، جی کس لیے دوڑتی ہے؟ اپنے بچے کے لیے، خدا کے لیے نہیں دوڑتی۔ واہ واہ جی واہ، صحیح ہے، خدا مولوی روز سفر بعد اللہ کے لیے نہیں دوڑی، جی اپنے بچے کے لیے دوڑی۔ یہ دوڑ لگائی، میرے اللہ کریم کو اس ولیہ کی ادا پسند آ گئی، فرمایا کعبے کا حج کرنے والوں، جی تمہیں اس بی بی کی یاد میں سعی کرنی ہوگی، جہاں بی بی دوڑی تمہیں دوڑنا ہوگا۔ یہ اللہ کی نشانی ہو گئی۔ بی بی صحابہ ولیہ ہیں، کیا ہیں؟ ولیہ، کیا ہیں؟ ولیہ نبیہ تو نہیں۔ نہیں، حضور میرے آقا نبیوں کے تاجدار ہیں، بے شک نبیوں کا تاجدار بھی صفا مروہ کر رہا ہے، واہ واہ جی واہ، واہ جی واہ، نبیوں کا تاجدار ہے، صفا مروہ پہ میرے آقا بھی تیز تیز چل رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ولیہ کی نشانی ہے، نیک بی بی کی نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا جہاں میری ولیہ کے قدم لگے یہ پہاڑ نہیں رہا، یہ اللہ کی نشانی بن گئی۔ اللہ کریم تیرے تو قدم نہیں ہے، تیرا وجود نہیں، تیرا جسم نہیں، تو جسم سے پاک ہے، قدم کس کے لگے؟ تیری ایک بندی کے قدم لگے، خدا نے کہا جاؤ میری نشانی ہو گئی۔ قدم بندے کے لگ رہے، قدم بی بی کے لگ رہے، اللہ کہہ رہا ہے میری نشانی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ قربان جاؤں اسلام میرے نبی کا دین۔ دیکھیں ولیہ کی یاد شامل ہوگی کہ دین کا ایسا بنے کہ نہیں بنے؟ واہ واہ جی واہ، کیا اسلام کے دین میں ولیوں کا حصہ ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیں، کوئی حج کرنے جائے کہے جی میں تو طواف نہیں کرتا، طواف بھی ولیوں کی نشانی ہے، یہ پھر بعد میں بات کریں گے۔ میں طواف نہیں کرتا، میں کروں گا طواف، میں سعی نہیں کرتا، اس کا حج نہیں ہوتا۔ کوئی انکار ہے؟ دیکھیے کوئی رسول نہیں گزرا
کوئی فرشتہ نہیں، انسان گزرا ہے. انسان نے، ایک ماں نے دوڑ لگائی اپنے بچے کے لیے. قدرت کو ماں کی وہ دوڑ اتنی پسند آئی. یہ سبق ہے. سنو، اپنی اولادوں کے لیے جدوجہد کرنے والوں، سنو تو صحیح صفا مروہ سے کیا صدا آ رہی ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. سنو کیا صدا آ رہی ہے اپنی اولادوں کے لیے محنت کرنے والوں. تمہاری اسی طرح ثواب ہوگا جیسے صفا مروہ کے اللہ تعالیٰ کی نیک بندی دوڑ گئی تھی. اولاد کے لیے دوڑ. کس کے لیے؟ اولاد. پانی کے لیے، اولاد کے لیے. دوستو، بنی اسرائیل میں بڑے ولی گزرے، انبیاء گزرے. قرآن میں یا نبیوں کا ذکر ہے یا ولیوں کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اللہ قرآن میں اپنے نبیوں کو یاد کرتا ہے. کبھی یا موسیٰ کی آواز آتی ہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو پکارا جاتا ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا جاتا ہے، کبھی اللہ کے ان ولیوں کو پہچانا جاتا ہے جو کسی غار میں بیٹھ گئے تھے. واہ جی. یہ ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ ولیوں کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اور اگر قرآن میں ولیوں کا ذکر ہو اور کہ میں ولیوں کو نہیں مانتا تو وہ کیا قرآن کو مانتا ہے؟ قرآن میں ان اصحاب کا ذکر ہے جو ایک لمبی نیند سو گئے، میرے اللہ نے سلا دیا. قرآن میں اللہ کے ولیوں کا ذکر. اللہ نے فرمایا میرے ولی تو ہے ہی ہیں، میرے ولی، میں خود تمہارا ولی ہوں. میں خود اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اور تو کون سے ولی کا انکار کر رہا ہے؟ بات کر. اللہ فرمایا میں خود ولی. آگے آگے بس جی، بیٹھو میرے دوست، تشریف رکھو. ڈاکٹر صاحب کتنے؟ آ جاؤ جی ڈاکٹر صاحب تیرے گھر. اسلام میں حج ایک فرض ہے، اس فرض کا ایک حصہ ایک ولیہ کی یاد سے منسوب ہے. اللہ نے قرآن میں اپنے ولیوں کو یاد کیا اور پھر میں میرے ولی بھی ہیں اور میں تمہارا ولی. میرے نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ولی. اللہ کا نبی بی بی مریم کے حجرے میں جاتا ہے، وہاں قسم قسم کے پھل دیکھتا ہے. اس زمانے میں تو فریزر نہیں تھے. پوچھتا ہے مریم بی بی یہ کہاں سے لیے؟ بی بی نے کہا مجھے اللہ نے دی. کس نے بھیجے ہیں؟ مولوی اللہ کے ڈائریکٹ بھیجنے پہ عقیدہ نہیں رکھتا. مولوی کہتا ہے کوئی یہ کہے کہ مجھے اللہ ڈائریکٹ دے گا، اس کا عقیدہ صحیح نہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا؟ ڈائریکٹ جس کو مل رہا ہے، ادھر نبی ہے ادھر ولیہ ہے، حجرہ ولیہ کا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام گئے، دیکھا قسم قسم کے پھل پڑے ہیں. بی بی یہ پھل کس نے دیے ہیں؟ فرمایا میرے اللہ نے بھیجے. ولیہ کے حجرے میں طرح طرح کی نعمتیں. تو نوری صاحب بتائیں گے کہ نبی کی حجرے بھی کیوں نہیں آئیں؟
یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ ھذا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے۔ ولیوں کو ڈائریکٹ بھی دے دیتا ہے، کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ عقیدہ رکھنا اسلام کے خلاف ہے۔ کب خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے۔ جی صحیح ہے۔ حضرت زکریا نے دیکھا موقع خوب ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں حضرت زکریا نے ہاتھ اٹھا لیے، بے موسمی پھل دینے والے رب کریم، میں تو 100 سال سے زیادہ بوڑھا ہوں پر اولاد کوئی نہیں ہے۔ اندازہ لاؤ، میں بوڑھا ہو گیا، اولاد کوئی نہیں، پر تو بے موسمی پھل دیتا ہے تو مجھے بھی دے دے۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی کی دعا جو 100 سال پوری نہیں ہوئی، ولیہ کے حجرے میں دعا کی تو جواب آ گیا، تجھے غلام دیا جا رہا ہے۔ واہ جی واہ جی۔ دعا اللہ کا نبی کر رہا ہے اور حجرہ ولیہ کا ہے، مقام قبولیت ہے۔ قرآن بتاتا ہے ولیوں کے پاس جانے والوں وہاں کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو قبول ہوگی نا۔ واہ جی واہ واہ جی۔ جب جاتے ہو، یہ قرآن کا انداز ہے، تمہیں سکھانا تھا کل کو ولیوں کا منکر نہ ہو جائے۔ فرمایا بے موسمی پھل دینے والے میرے رب کریم، زندگی تو بیت گئی مانگتے مانگتے، پر اب مجھے بھی بے موسمی پھل دے دے۔ آواز آئی جا تیری دعا قبول ہو۔ واہ جی۔ یہ بی بی مریم کا حجرہ ہے، کیا کیا بیان کروں، جس میں نبی کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے اور وہ دعا قبول ہوگی جو ساری زندگی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ حجرہ آگے بھی، یہ ولیوں کا دین ہے۔ بی بی مریم ولیہ ہے، جی صحیح ہے جی۔ صحیح ہے، بے شک بے شک۔ اور میرے آقا کی والدہ۔ واہ جی واہ 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 جی واہ۔ آؤ ایک حجرے سے نکلو دوسرے میں چلو، وہ سامنے سیدہ آمنہ کا حجرہ ہے۔ واہ جی واہ۔ میرے نبی کریم کی والدہ مائدہ کا حجرہ ہے۔ زکریا کو تو بیٹا دیا، آمنہ کو کیا دیا؟ نبیوں کا تاجدار دے دیا۔ واہ واہ جی واہ واہ جی واہ۔ نبیوں کا تاجدار دے دیا۔ نبیوں کا تاجدار دے دیا۔ سنو، یہ حجرہ، جس حجرے میں میرا آقا آیا، کعبہ بھی موجود تھا، حجرہ بھی موجود ہے۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہے اللہ کا ایک ایک نبی آیا، مبارک دینے آیا، رحمتوں کے فرشتے آئے، مبارک دینے آئے۔ نبیوں کو کعبے جانا چاہیے تھا، نہ کہ میری سیدہ آمنہ کے حجرے میں جانا تھا۔ کہتے ہیں کعبہ جھک گیا، کعبے کو جھکنا چاہیے تھا، بے شک بے شک۔ کعبے کی حقیقت جھکا دی گئی۔ بتا دی گئی۔ میرے اللہ کریم نے قرآن کریم میں بوڑھا ہو گیا، اتنی آیتیں بھی یاد نہیں رہتی، بیمار بھی بڑا ہوں۔ میرے اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، تمہاری جیسی عورت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ صحیح۔ کتنی مولویوں نے کہانی پڑھی، یہ بی بی آسیہ کا بڑا درجہ ہے، بی بی مریم کا بڑا درجہ۔ اللہ کہہ رہا نبی کی بیویوں تم سے بڑے درجے والی عورت ہے ہی کوئی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ صحیح ہے۔ تمہیں پاک کر دیا، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جاؤ تمہیں ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا گیا۔ یہ سرور کائنات کے گھر والوں کی داستان۔ صحیح ہے۔ سنو دوستو، میرا وہ نبی پاک ہے
جس کی بیوی جیسی دنیا میں کوئی عورت اور نہیں ہو تو مجھے بتاؤ جس کی بیوی جیسی اور عورت کوئی نہیں، اس کی ماں جیسی عورت کون ہو سکتی ہے؟ واہ جی، واہ جی، واہ جی۔ اللہ کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ حجرہ ہے، کبھی باب ابراہیم کا پھیرا ہے، واہ کبھی نبی باری باری آ کر مبارک دے رہے ہیں۔ کعبے نہیں گئے نبی، کعبے نہیں نہیں گئے۔ ورنہ طواف کرتے ہیں۔ واہ جی واہ۔ آسمان سے حوریں اتر رہی، زمین کی ہر نیک بی بی حاضر ہے۔ آج دنیا میں جشن بپا ہے۔ سیدنا عبداللہ دنیا سے جا چکا ہے، آج تیرے گھر میں عید کا دن ہے۔ عیدیں بڑی آتی ہیں، خدا جواب سے بڑی عید نہیں جس دن میرا رسول دنیا میں آیا۔ عید کا دن ہے، میرا رسول پاک دنیا میں آیا۔ میرے قبلہ ارشاد بادشاہ فرماتے تھے دنیا میں اس حالت میں آیا کہ بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اور آتے ہی میرے رسول پاک نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ سجدہ وہی کرتا ہے جو پاک اور پاکیزہ ہو۔ یہ میرے رسول پاک کی والدہ کا بھی ایک حجرہ ہے، جی بے شک، بڑی خوبصورت یادیں وابستہ ہوگی۔ بے شک۔ میرے نبی کریم کی والدہ، چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں، اپنے 5 سال کے بیٹے کو لے کر اپنے اس کے باپ کی، اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینے گئی۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے، تم قبروں کے مسئلے کرتے ہو۔ کون جا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے قبر میں؟ اس کی انگلی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ یہ بیٹا کون ہے؟ یہ ماں کون ہے جو مدینے میں آئی ہے؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پہ سلام کرنے کے لیے آئی۔ سیدہ عمرہ، خدا کی قسم تیری امت قیامت تک ولیوں کے روضوں پہ سلام کرتی آتی رہے گی۔ 5 سال کا بچہ ہے، پانچ سال کا بچہ کہاں لے گئی؟ اپنے باپ کے مزار پہ لے گئی۔ یہ گھرانہ، میں نے کہا میرے نبی کے آباء و اجداد زمانے کے عظیم ترین ولی تھے۔ شریعت گر ولی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، میرا شاہ بغداد، شاہ لاہور، شاہ ہند، فرانس کا بادشاہ، صدر انڈیا کے دورے پہ آیا۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں اجمیر شریف حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ انڈین گورنمنٹ نے ٹھیک پہنچا دیا اجمیر شریف۔ جون جولائی کے دن تھے، بڑی گرمی ہے، بڑا گرم علاقہ ہے۔ جب خاوند بیوی خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند کی بارگاہ کے قریب پہنچے تو دونوں نے جوتے اتار لیے۔ صدر ہے، ایک سپر پاور کا صدر ہے، اس کی بیوی ہے، ان کا جی گرمی ہے، پاؤں جل جائیں گے، چھالے پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، آج ہم ہندوستان کے سلطان سے اپنا بیٹا مانگنے آئے۔ واہ واہ جی واہ، کوئی کہاں سے چلا، واہ کہاں تک پہنچا؟ واہ جی یہ قبروں میں رہنے والے اپنی حکومت کیسے کرتے ہیں؟ واہ جی واہ، واہ جی وہ میرے رسول پاک کی والدہ ماجدہ
بیٹے کو لے کر مدینے گئی اپنے شوہر کی قبر اطہر کی زیارت کرنے کے لیے. اپنے بیٹے کو محمد یہ نام کس نے رکھا؟ واہ واہ جی واہ واہ حضور کے دادا نے. دادا جان کہتے ہیں جی اس نام جیسا دنیا میں نام کوئی نہیں، میرے حضور کے دادا جیسا دنیا میں دادا کوئی نہیں. واہ جی واہ. بے شک بے شک بے شک. میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد کی کہانی ہے. سارے کے سارے ولی ہیں. عمر فاروق ولی ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ولی ہیں، مگر شریعت کے پابند ہیں. کی کیا جی؟ شریعت کے پابند. ایک رکعت فرض کی نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں. صحیح ہے بالکل صحیح. شریعت کے پابند ولی ہیں. بھائی نبی پاک کے باپ دادا بھی ولی ہیں. وہ کیسے ولی ہیں؟ اللہ گواہ میں ایک بات کرتا ہوں، میں ایسا قیامت تک قائم رہوں گا اور میرے رسول پاک نے قبول کیا. بے شک بے شک بے شک. ایسی بات بھی نہیں، میرے رسول پاک نے قبول کیا ہے. میرے رسول پاک کے آباء و اجداد وہ ولی تھے جو شریعت بنا رہے تھے، وہ شریعت کا ولی تھے. انہوں نے جو کچھ کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو قبول کر کے دین کا حصہ بنا دیا. شریعت بنانے والا ولی اور ہے، شریعت کے ماتحت ولی اور ہے. اور اسی ولایت کا ایک چراغ ہے سید آمنہ. دنیا میں اتنی بڑی نعمت کسی اور عورت کو مل ہی نہیں سکی. بچے کو لے گئی، سلام کرایا ہوگا، کوئی بات چیت کی ہوگی. آج قبلہ ارشاد بادشاہ یہ دفن ہے. یہ کسی بھی مزار پہ جاتے تھے تو صاحب مزار سے اجازت لے کر اٹھا کرتے تھے. کشف القبور ان کا شعبہ تھا. چورا شریف آتے، یہاں بیٹھتے، کسی بھی مزار پہ گئے اجازت لے کے گئے. میرے رسول پاک کے روضے پہ حاضر ہوئے. جو آدمی جانتا ہے قبر میں کیا، جب رسول پاک کے روضے پہ کھڑا ہوگا تو اس کا عالم کیا ہوگا. جو اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہوگا. کیفیت طاری ہوئی. جب بھی مدینے سے لوٹے پھر روتے ہی رہے، روتے ہی رہے، روتے ہی رہے اور دنیا سے چلے گئے. فرماتے تھے مجھے پھر مدینہ بھیج دو. میرے آقا سے بڑی محبت تھی. فرمایا میرے آقا نے میری حاضری قبول کر لی، ہمیں نہیں یہ پتہ چل سکتا، پر آقا نے حاضری جنت کا وعدہ کر لیا. پھر مولوی کہے گا جنتے خدا نے دینی. میرے آقا نے جو کچھ بتا دیا وہ سچ ہے. میرا آقا خواب میں کچھ کہہ دے وہ بھی سچ ہے. 6 سال کا بچہ ہے. کس نے لاڈ کیا ہوگا میرے آقا کا؟ بھائی بھی کوئی نہیں تھا، بہن بھی کوئی نہیں تھی. دنیا میں آیا تو یتیم تھا. کبھی بہنیں لاڈ کرتی ہے، کبھی بچوں کو گود اٹھاتی ہے. میرا وہ رسول ہے جسے کسی بہن نے گود میں نہیں اٹھایا، کسی بھائی نے اسے گود میں نہیں اٹھایا. باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. ماں بیٹے کو لے کر مدینہ منورہ چلی. آج دنیا جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر جاتی ہے. مدینے جانا، اب تو میرا رسول پاک ہے، پر مدینے جانا رسول پاک کی والدہ کی سنت بھی ہے. چلی گئی، واپس آئی. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں وہ کس طرح سمجھ نہیں آتی. میرے رب کریم نے آدھے راستے، صحرا ہے، پہاڑ ہے، خطرناک صحرا ہے، کوئی سڑکیں نہیں تھی، کوئی سواری نہیں تھی. آدھے راستے میں والدہ کا وقت آ گیا. والدہ دنیا سے رخصت ہوئی. کیا ماں نہیں جانتی تھی میرا بیٹا کیا شے ہے؟
عرب قدرتی شاعر تھے، بیٹے کو سامنے بٹھا لیا، کچھ شعر کہے، قدرتی شاعر تھے کہ میرے بیٹے، میں نے کہا جب تک سورج چاند رہے گا دنیا تجھے یاد کرتی رہے گی۔ میرے آقا جیسے بیٹے کو ماں کے لیے چھوڑنا آسان نہیں، سیرابی ہے، بچہ بھی چھوٹا ہے، کوئی بڑا قافلہ ساتھ نہیں ہے، کہاں میرے آقا کی والدہ ماجدہ کا، یہ میرے رب کریم کی نشانیاں تھی۔ مدینے جانے والوں، پہلے میرے آقا کی والدہ کے روضے سے گزرو گے، پھر جا کے میرے سرور کائنات کے والد کے روضے سے گزرو گے، اور پھر خود نبی پاک کے روضے میں پہنچاؤ گے۔ سبحان سنا، ہجرت ہوتی ہے، کچھ محبت کی باتیں، سارا مدینہ چاہتا ہے حضور کو مہمان بنایا جائے، اللہ کا رسول کہتا ہے میرے اونٹ کو چھوڑ دو، جس جگہ یہ خود بیٹھے گا وہ میری منزل ہوگی۔ وہ کہاں بیٹھا؟ بنو نجار سے رشتہ داری تھی، اونٹ اسی گھر کے سامنے جا کے بیٹھا جس گھر میں بچپن میں میرے سرکار کی ماں میرے آقا کو لے کے آئی تھی، کسی اور گھر کے آگے نہیں بیٹھا، اس گھر کے سامنے بیٹھا جس گھر میں میرا آقا اپنے بچپن کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ آیا۔ آپ اس گھر کو یاد کرتے تھے، والدہ کو، دوستوں کو فرمایا میرے یہاں چھوٹے چھوٹے دوست بھی تھے، میں اپنی والدہ کے ساتھ آیا۔ کیوں؟ پورا مدینہ ہے، بڑے گھر ہوں گے پر کسی گھر میں وہ برکت کہاں ہو سکتی ہے جس گھر میں سیدہ آمنہ رہی۔ میرے حضور کی والدہ ماجدہ کی یادگاریں تھی۔ میرے آقا پورے عرب پہ چھا گئے، اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ کس کو بتاؤں؟ کوئی دولہا بنتا ہو نا بچہ، اس کا ماں یا باپ مرا ہو تو اسے دولہا بننے کا مزہ نہیں آتا۔ میں نے اکثر دولہے روتے دیکھے، باپ مر گیا پہلے باپ کی قبر پہ سلام کرنے جائیں گے، بچہ پاس ہوتا ہے ماں کو آ کر بتاتا ہے میں کامیاب ہو گیا، باپ کو بتاتا ہے میں کامیاب ہو گیا، میرا رسول کسے بتاتا؟ آج پورے عرب پہ اسلام کا جھنڈا لگ گیا، میرے رسول پاک پورے صحابہ کے ساتھ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر پہ حاضر ہوئے۔ کیوں جی؟ حدیث اسی طرح ہے، حضور والدہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے رو رہے تھے۔ تم اور میں، ہم اگر قبروں پہ، بزرگوں کو قبروں پہ کھڑے ہو کر آنسو بہائے، سنو میرے حضور نبی پاک خود رو رہے تھے اپنی والدہ کی قبر پہ پاس کھڑے ہو کے۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا تو وہ بھی رونے لگ گئے۔ میرا مدنی تاجدار رہا ہوگا کہ اماں تو نے ساتھ نہیں دیا، جلدی چلے گی، کون دیکھے گا کہ تیرا بیٹا آج عرب کا تاجدار ہے۔ یہ سیدہ آمنہ جس کا حجرہ، جس میں کہتے ہیں کعبہ جھک گیا ہوگا، جتنا مولوی ہمیں ڈراتے ہیں نا کعبے سے، کعبہ احسان مند ہے بے شک، میرے رسول پاک کا۔ کعبہ کسی قوم کا قبلہ نہیں تھا، کسی امت کا قبلہ نہیں تھا، خود حضور کے باپ دادا نے قبلہ بنایا بیت المقدس کو۔ کیوں؟ وہ ان کے آباء و اجداد کا قبرستان تھا۔ بیت المقدس میں دو چیزیں تھی دوستو، ایک یہودیوں کی عبادت گاہ تھی، ایک میرے نبی کریم کے بزرگوں کی بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی قبریں تھیں۔ آپ بتائیں، حضور بھی 16 سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، آپ بتاؤ
کیا حضور نے یہودیوں کی عبادت گاہ کو قبلہ بنایا؟ کہیں آواز جا رہی ہے میری؟ کیا اللہ کا رسول یہودیوں کی عبادت گاہ کو قبلہ بنا سکتا؟ نہیں۔ اگر نہیں تو پھر کیا تھا؟ وہاں پہ قبریں تھی، فرمایا وہاں پر خدا کا نور نازل ہو رہا تھا۔ انبیاء کی قبریں تھی، اولیاء بنی اسرائیل کی قبریں تھی، اور میرے نبی کا کعبہ تھا۔ آج کہتے قبر آ گئی نماز نہیں ہوتی۔ میرے نبی پاک کی 16 سال نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نبی پاک کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دوستو، وہاں انبیاء کے مزارات ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لے گیا اللہ۔ کیوں لے گیا؟ وہاں کیا تھا؟ فرمایا بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ساری برکتیں ہیں، روشنیاں ہیں۔ کیوں روشنیاں ہیں؟ یہاں اللہ والے دفن ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک اتنی بات تھی نا، انبیاء کا مدفن ہے، اللہ کے ولیوں کا مدفن ہے۔ فرمایا یہاں پر ساری کی ساری برکت پھیل گئی، روشنی پھیل گئی، نور ہے۔ تو بے بات سنو، اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہودیوں کی عبادت گاہ تک سفر کرایا۔ یہودیوں کی عبادت گاہ اللہ کے رسول کا قبلہ نہیں ہو سکتی۔ پھر وہاں اور کیا تھا؟ اللہ نے نماز فرض کی۔ علماء سے میرا یہ سوال ہے، یہ علماء کا احتساب ہے، جس خدا نے نماز فرض کی اس نے قبلہ کیوں نہیں بتایا؟ تو قبلہ بتایا ہی نہیں تو نماز فرض ہو گئی۔ 16 سال خدا نے قبلہ 16 سال خدا نے قبلہ نہیں بتایا۔ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس لیے کہ یہ میرے نبی کریم کے آباء و اجداد کا قبلہ تھا۔ حضور نے خود نہیں بنایا، حضور سے پہلے کا قبلہ یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ نہیں بتایا۔ میرا خیال ہے اللہ نے یہی سمجھا کہ حضور کے لیے وہی قبلہ اچھا ہے جو ان کے آباء و اجداد کا قبلہ ہے۔ بے شک یہودی تانے دیتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ کوئی نہیں۔ یہ بیت المقدس ظاہر ہے قبریں بھی بنی اسرائیل کی تھیں۔ پہلی قبر جو لگی وہاں پہ وہ یعقوب علیہ السلام کی بیوی راحیل کی لگی۔ ساری زندگی یہودیوں پہ جب بھی تباہی آئی تو یہ راحیل کو دعائیاں دے دے کر یاد کرتے تھے، مشکلوں میں یاد کرتے تھے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی۔ مولوی آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں جس اللہ نے قبلہ بتایا ہی نہیں تو نماز فرض کیسے ہو؟ کیا بغیر قبلے کے نماز ہو جاتی ہے؟ ادھر ادھر منہ کرو ہو جاتی ہے؟ تو جب قبلے بغیر ہوتی ہی نہیں، اللہ نے قبلہ بتایا ہی نہیں، اس لیے نہیں بتایا میرے محبوب تیرے آباء و اجداد کا قبلہ ہی درست ہو۔ تو کون نماز فرض ہوئی؟ اللہ کریم نے قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں لکھا، رکعتیں نہیں لکھی۔ قرآن میں نماز اترتی تو سبحانک اللہم سے تحیات تک اترتی، ٹیکسٹ اس کی۔ نہ اللہ نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، نہ اللہ نے یہ بتایا نماز میں پڑھنا کیا، اور نہ بتایا قبلہ کیا، اور نماز فرض بھی ہو گئی۔ سنو، نماز امانت ہے میرے آقا کے آباء و اجداد کی۔ صحیح عرب اسلام سے پہلے جانتے تھے نماز کیا۔ دیکھیں اللہ کہتا نماز پڑھو، صحابہ پوچھتے نماز کیا شے؟ سوال ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اللہ نے کہا نماز پڑھو، صحابہ پوچھتے نماز کیا شے ہے؟
عربوں نے سوال نہیں کیا، اللہ نے کہا روزہ رکھو، کسی عرب نے سوال نہیں پوچھا یا اللہ روزہ کیا شے ہے، ہاں جی اللہ نے کہا حج کرو، کسی مدینے والے نے سوال نہیں کیا یا اللہ رسول اللہ حج کیا، سوال ہوئے ہی نہیں، وہ حج پہلے سے کر رہے تھے، نمازیں پہلے سے پڑھ رہے تھے، روزے پہلے سے رکھ رہے تھے۔ میرے آقا کے آباء و اجداد شریعت گرو، میرے آقا کے پیچھے بھی ولی ہیں، میرے آقا کے آگے بھی ولی ہیں، میرے آقا کے دین کا بڑا حصہ ولیوں کا حصہ ہے۔ اسلام میرے رسول پاک کا دین ہے اور رسول پاک کے ولیوں کا دین ہے۔ دوستو یہ احرام باندھتے ہیں تو ہم چادر باندھتے ہیں، یہ چادر باندھتے ہو کہ نہیں؟ احرام دو چادریں کیا اللہ کے حکم سے باندھی جاتی؟ اللہ کا حکم تو بعد میں آیا، دنیا چادریں پہلے باندھتی تھی۔ یہ جو وادیاں ہیں، منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، جہاں دنیا حج کرنے جاتی تھی، کیا ان وادیوں کی حد اللہ نے مقرر کی ہے؟ اللہ کے رسول نے مقرر کی ہے؟ نہ اللہ نے مقرر کی، نہ اللہ کے رسول نے مقرر کی، میرے رسول کے آباء و اجداد نے مقرر کیا۔ ہے کہ نہیں؟ ان کی حدوں میں خدا نے کوئی تبدیلی، نہ منا میں تبدیلی ہوئی، نہ عرفات میں تبدیلی ہوئی، نہ احرام میں۔ میرے آقا کے بزرگوں نے سب سے پہلے احرام بنانا شروع کیا کہ دو چادریں کرائے پہ دینی شروع کی۔ نہ احرام میں تبدیلی ہوئی، نہ منا میں، نہ عرفات میں، نہ کعبے کے چکروں میں، نہ سائی کے چکروں میں۔ اسلام نے منوان میرے رسول پاک کے آباء و اجداد کے حج کو قبول کر لیا۔ دوستو یہ دین ولیوں کا دین ہے، میرے آقا سے بہت پہلے انہوں نے نماز شروع کی، حج شروع کیا، اللہ کا تصور قائم کیا۔ عربوں نے کہا اللہم لبیک، جو مرضی کو کہے۔ یہ تلبیہ حضور کے بزرگوں کا تھا، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اللہم۔ انہوں نے حج کیا تو اللہ کے لیے، نماز پڑھی تو اللہ کے لیے، روزہ رکھا تو اللہ کے لیے، جمعہ پڑھا تو اللہ کے لیے۔ عرب اللہ سے بڑے آشنا تھے۔ بخاری کے لبید کا ایک شعر حضور کو پسند آ گیا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے۔ حضور اس شعر کو پسند فرماتے تھے، عربوں کو پتہ تھا کہ خدا باقی رہے گا، باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہ اس قدیم دور کی عہد کی شاعری کا ایک حصہ تھا جو حضور سنا کرتے تھے۔ میرے دوستو، میرے نبی کریم کے آباء و اجداد نے جمعہ شروع کیا، حج شروع کیا۔ کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں، نوری صاحب کہتے ہیں سخت بات کہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی نبی نے میرے رسول پاک سے پہلے کسی بھی نبی نے ایک نماز نہیں پڑھی، کسی نبی نے ایک نماز ان کی شریعت میں ہی نہیں تھی۔ یہودیوں کی شریعت میں قربانی ہے، عیسائیوں کی شریعت اور ہے، دونوں شریعتوں میں نماز موسوی شریعت میں نہیں تھی۔ میں نے ایک ایک نبی کی موت کا حال پڑھا، کبھی جنازہ نہ ہو سکا، اس لیے نہ ہو سکا کہ ان کی شریعت میں نماز نہیں تھی۔ کسی بنی اسرائیل کے پیغمبر کا جنازہ نہیں ہوا۔ سنو، اسلام بعد میں آیا، میرے نبی کریم کے آباء و اجداد اپنے مرنے والوں کا جنازہ پہلے پڑھتے تھے۔ پچھلی شریعتوں میں نماز نہیں ہے، اللہ کے کسی رسول نے نماز نہیں پڑھی سوائے میرے رسول کے، اللہ کے کسی نبی نے حج نہیں کیا سوائے میرے رسول کے، اولاد ابراہیم سے کوئی نبی حج کرنے نہیں آیا۔
اس لیے یہ میرے نبی کریم کے آباء و اجداد کا دین تھا. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں. اسی طرح حکم ہے کہ جیسے مجھے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو. یا رسول اللہ آپ نے نماز پڑھی ہے ہم بھی پڑھیں گے. آپ نے حج کیا ہم بھی حج کریں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنے بڑے نبی بھیج دیے. موسیٰ علیہ السلام آ گئے, داؤد علیہ السلام آ گئے, سلیمان علیہ السلام آ گئے. اتنے بڑے نبی تھے تو یہ بغیر نماز پڑھے اتنے بڑے نبی ہو گئے. ان کی شریعت میں نماز نہیں تھی. پر سوال تو ہے, بغیر نماز کے کوئی موسیٰ علیہ السلام جیسا قداور نبی بنے؟ بہت قداور نبی بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ ہم نمازیں پڑھ پڑھ کے مولوی کہتے ہیں ایک رہ گئی دوزخ میں جانا پڑے گا. دسو جنہیں نہیں پڑھی نبی ہو گئے, جنہیں نہیں پڑھی زمانے کے عظیم نبی ہو گئے, جنہیں پڑھی انہوں نے راندن دوزخ میں جاؤ. اللہ کی نماز تو نے چھوڑی ہے. نماز میرے رسول پاک کی اور رسول پاک کے آباء و اجداد کی امانت ہے. دوستو اسلام ولیوں کا دین. میرے نبی کریم کے بابے نے حاجیوں پر پابندی لگا دی, چنگیاں لگا دی. جو بندہ حج کرنے آئے گا وہ ہم سے 2 چادریں کرائے پہ لے, یا ننگا جائے. ننگا کون جاتا؟ چادریں کرائے پہ دی. جہاں جہاں چنگیاں لگی لوگوں نے احرام باندھنے شروع کیے, حرم اور آگے آئے تو اس سرزمین وہ زمین حرم بنتی چلی گئی. جہاں احرام باندھ لیا حرم کی زمین شروع ہو گئی. یہی چنگیاں بعد میں اسلام کی میقاتیں بنتی ہیں. اس کے اندر حرم ہے. عرب حرم سے آشنا تھے. میرے نبی کے آباء و اجداد حج کرنے کے لیے مینا میں جاتے تھے. لوگ حج کرنے کے لیے عرفات میں جاتے تھے. آپ کے آباء و اجداد کا یہ قول تھا کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, ہم خدا کے محبوب بندے ہیں, نیک بندے ہیں. ہمارا حج حرم کے اندر ہوگا اور دوسرے لوگوں کا حج حدود حرم سے باہر. وہ کون لوگ تھے جن کا حج حدود حرم کے اندر؟ دوستو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آباء و اجداد کی کہانی ہے. میری باتوں پہ نا نوری صاحب ہنستے بھی ہیں. ایک اسلامیہ یونیورسٹی سے 2 پروفیسروں نے بھی رابطہ کیا. میں نے کہا لاؤ تو صحیح میرے سامنے. جی آئے تو صحیح, آئے تو میں اس کو درست کروں. اللہ کے ولیوں کی بڑی عنایت ہے اس دن میں. صحابہ بھی ولی ہیں. بے شک اذان بنائی صحابہ نے, اقامت بنائی صحابہ نے کہ اللہ نے بنائی ہے؟ نہیں صحابہ بندوں نے. پیچھے بھی بندے ہی تھے, صحیح ہے جی, بندوں نے بنائی. آج کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے خاموش ہو جاؤ. کیا اذان اللہ نے بنائی ہے؟ اذان بنائی صحابہ نے, درود بنایا میرے رسول پاک نے. اذان اور درود کے ثواب میں اتنا ہی فرق ہے جتنا صحابی اور میرے آقا کے درجے میں فرق ہے. واہ جی واہ, بے شک بے شک. اللہ دوستو میرے چاند دوست, حج سرکار کے آباء و اجداد کی امانت ہے. نمازیں شروع کی, عمرے کیے, وہ احرام بند یہ کرایہ لیتے تھے. اس کا یہ سورس آف انکم تھا. آج ہمیں مولوی کہتے ہیں کفن باندھ کے چلیں. کفن باندھ کے نہیں چلے. ہر احرام باندھنے والا حضور کے بابے کی سنت پہ چل رہا ہے. اس نے احرام باندھا, دنیا قیامت تک احرام باندھ کے حرم میں جائے گی. انہوں نے
دیکھیں حضور کے بابا قصی بن کلاب کے زمانے میں کعبہ صرف 11 فٹ کی چار دیواری تھی، اس کی چھت بھی نہیں تھی، دروازہ بھی نہیں تھا۔ میرے نبی پاک کے بابے نے 20 فٹ بلند کیا، کعبے پہ چھت ڈالی، پرنالا رکھا۔ آج دنیا ایسے رحمت کا پرنالا کہتی ہے، یہ پرنالا کو خدا کے حکم سے لگا، یہ پرنالا جبریل نے لگایا، یہ نعرہ کس نے لگایا میرے آقا کے بابا نے، اور دنیا کہتی ہے جنت کا پرنالا ہے، ایسے رحمت کا پانی آ رہا ہے۔ واہ جی واہ جی، میرے آقا کے بابے نے لگایا، بے شک اور یہ تو ایسے رحمت آتی۔ اللہ گلا بہت خراب ہے دوستو۔ آج ہم ولیوں کا دن منانے آئے ہیں۔ اللہ کا قرآن قدم قدم پہ ولیوں کو یاد کرتا ہے، بے شک نبیوں کو یاد کرتا ہے، صحیح ہے، یہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ ہم اللہ کے ولیوں کا عرس منانے آئے ہیں۔ عرس خوشی کا دن ہوتا ہے، صحیح ہے، عرس۔ خوشی کا دن ہے۔ پر میں نے کئی ویر بھائیوں کو روتے بھی دیکھا ہے۔ جی جی جی، محبت کیا جی، محبت کی کیا شک، واہ واہ جی واہ واہ، میں نے دیکھا سنی اور وہابی کا فرق مدینے میں ہوتا ہے۔ جی سنی شہر مدینہ میں داخل ہو تو رو رہا ہوتا ہے، بے شک صحیح ہے جی، وہابی داخل ہو تو گھور رہا ہوتا ہے۔ پورا ہوتا ہے، جس کی آنکھ، یہ کس چیز کے آنسو ہیں؟ خوشی کے کہ سرکار کے شہر میں آ گئے، پشیمانی کے، افسوس کے۔ خدا گواہ دنیا آنسوؤں کی کوئی تعریف نہیں کر سکتی جو مدینہ منورہ میں مومن بہا رہا ہوتا ہے، ان کی کوئی تشریح نہیں ہو سکتی۔ یہ عید کا دن ہے، دوستوں کی آنکھ میں آنسو دیکھے، کیوں دیکھے؟ یہاں 90% وہ پیر بھائی بیٹھے ہیں جو یا قبلہ ارشاد بادشاہ کے مرید تھے، پیر خادم بادشاہ کے مرید تھے، اور اس کو ہوا بھی ہوا ان کو اپنا پیر یاد آیا ہوگا۔ یہ آنکھوں میں آنسو تھے، ان کو اپنا مرشد یاد آیا ہوگا۔ یہ تو اللہ کریم آپ کو شعور دے۔ کعبہ کسی قوم کا قبلہ نہیں تھا، کسی نبی نے کعبے کی طرف منہ کر نماز نہیں پڑھی۔ یہودیوں نے میرے آقا کو اطلاع ملی، تانے دیے کہ مسلمانوں کا قبلہ نہیں ہے، ہمارا قبلہ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ یہودیوں کا قبلہ نہیں ہوتا، یہ روایت درست نہیں۔ یہودی نے نماز نہیں پڑھنی، قبلے کی کیا ضرورت ہے؟ دراصل میرے آقا کا دل چاہتا تھا کہ چلو میرے آباؤ اجداد نے اپنے بزرگوں کی طرف منہ کیا، میں اپنے بزرگوں کی طرف منہ کروں۔ سارا مکے میں میرے آباؤ اجداد دفن ہے، میری بات سن۔ میرے آقا نے بے چینی کی، اللہ نے اجازت دی، جا میرے محبوب جدھر تیرا دل کرتا ہے ادھر قبلہ بنا لے۔ یہ نہیں کہا مشرق کو بنا، مغرب، شمال، جنوب، مکہ، اللہ نے قطعا حکم نہیں دیا کہ تم کعبے کو قبلہ بناؤ۔ قبلہ تن ترداہا، اللہ نے کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم نہیں دیا، فرمایا جدھر تو چاہتا ہے قبلہ ادھر ہوگا۔ مشرق کو منہ کرتے مشرق قبلہ، مغرب کو کرتے مغرب قبلہ۔ میرے آقا نے کعبے کی طرف منہ کر لیا، قیامت تک کعبے کو عزتیں مل گئی، کعبہ سدا مشکور رہے گا میرے سرور کائنات کا۔ عزتیں دی میرے رسول نے۔ جاتے ہو نا حج پہ، کہتے ہیں کعبے کی طرف منہ کرو، ان کو کیا پتا ہے کعبے کو قبلہ بنایا کس نے، وہ تو وہاں لیٹا۔ کعبے کو قبلہ بنانے والا مدینے میں آرام فرما رہا ہے۔ کعبے کو منہ کرو، میرے رسول پاک نے کر دیا، قبلہ بدل گیا۔ قبلہ اللہ نے نہیں بدلایا۔ آپ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مولویوں سے واسطہ پڑتا ہے، نہ پہلا قبلہ خدا نے بتایا ہے، نہ دوسرا قبلہ خدا نے بتایا۔ کیا کہا ہے؟ کہیں اللہ نے پہلا قبلہ نہیں بتایا مسلمانوں کو کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اللہ نے نہیں بتایا۔ نہ اللہ نے پہلا قبلہ بتایا، نہ اللہ نے دوسرا قبلہ بتایا۔
پہلا قبلہ میرے نبی کریم کے آباء و اجداد کا ہے اور دوسرا قبلہ جو ہے میرے رسول پاک کا ہے۔ قبلے تو انہی کے اپنے ہیں، میرے رسول پاک نے کعبے کی عزت بخشی۔ کہتے ہیں سیدہ آمنہ کے حجرے کے پاس کعبہ جھکیا، بات وہاں سے کی تھی، اس کے جھکنا چاہیے، اسے پتا تھا عزت دینے والا آ رہا ہے، کل دنیا میری طرف منہ کر کے نماز پڑھے گی، پتھر ہے پر وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی وہاں روحانیت ہے، نرے پتھر نہیں ہے، نرے پتھر کی کہانی تو نہیں ہے میرے دوستو۔ یقیناً بی بی صاحبہ کا حجرہ بڑا افضل ہے، خدا کے رسول آتے، کمال ہو گئی، اللہ کے رسول آئے، نبی آئے، پیغمبر آئے، فرشتے آئے، بی بی نے پہچانا کیسے؟ مسئلہ تو بڑا مشکل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، بی بی نے پہچانا کیسے؟ لوگ میرے نبی کی علم کی بات کرتے ہیں، نبی کے ماں کی علم تو پہلے بات کرو میرے ساتھ۔ بی بی کیسے پہچانا فلاں نبی آیا ہے، کیسے پہچانا فلاں نبی آیا ہے، کیسے پہچانا بی بی مریم آئی ہیں، کیسے پہچانا بی بی یاسین آئی ہیں؟ میرے مصطفیٰ کے علم کی بات کرنے والا اس کے ماں کے علم کو تو دیکھو۔ ایک ایک کو پہچان کے بتایا، وہ بھی آیا، وہ بھی آیا۔ کہتے ہیں اللہ نے پردے ہٹا دیے، شام کے محلات نظر آ گئے، نظر سے آج کہتے ہیں جی آج شام کون ویک علی بادشاہ سارے کو 50,000 کی مشین جی رکھی، وہ کیا بلا ہوتی ہے جی؟ کمپیوٹر ہے نہیں، وہ کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ۔ وہاں شیو پورے بیٹھ کر نا یہاں دیکھتے رہتے ہیں کون کون سا بابا نماز میں گیا، کون کون سا نہیں گیا، شیو پورے سے چورا ہی مسجد چیک کرتے رہتے۔ آج دنیا میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی، کسی انسان کی ایجاد ہے، وہ یہاں سے نیو یارک دیکھ سکتا ہے، میرے رسول پاک کی بات مدینے سے شام نہیں دیکھ سکتی، مولوی کو قرآن پڑھ گیا تھا۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ یہ بڑے محبتوں کے رشتے ہوتے ہیں، خدا کا رسول ہے، ماں کی قبر ہے، اللہ کا رسول سر جھکائے رو رہا ہے۔ میں اپنی فتح کا بتاؤں تو کس کو بتاؤں؟ کون ہے جسے بتاؤں کہ آج دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لا گیا؟ آپ اپنی والدہ کی قبر عطر پہ گئے، معلوم ہوا انسانوں کو زیادہ محبت ماں کے ساتھ ہوتی ہے، ورنہ باپ کی قبر پر بھی جاتے۔ دیکھیں وہ تو مدینے میں تھی، ماں کی قبر پہ تو دور جانا پڑا۔ میرے دوستو، اللہ کے ولی، میرا یہ بڑا سوال ہے کہ بنی اسرائیل کی انبیاء کی قبریں، ولیوں کی قبریں بیت المقدس میں تھی، اور بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ آج کا دن قبر اور نماز نہیں ہوتی، میرے نبی پاک دی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پوچھو نا۔ 25 سال کی عمر میں میرے آقا کا نکاح ہوا، اسلام سے پہلے بھی نکاح ہوتے تھے، حق مار رکھا گیا، گواہ کھڑے کیے گئے، حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا جس میں بنو ہاشم کی عظمت بیان کی۔ نوری صاحب کہتے ہیں قربان جاواں سرکار دے چاچے تو اگر وہ نکاح کا خطبہ نہ دیتے تھے اسی خطبے دے دے کہ مولوی پیسے کتوں کھاڑے سے، ساری دنیا نے مولویاں دی روٹی لا کے ہمیں رکھا تھا چاچا، ہاں دنیا نے مولویاں دی روٹی لا کے، جاؤ خطبے دیتے رہو، دنیا تمہیں نکاح پڑھاتے رہو، خطبے دیتے رہو۔ کس کی سنت ہے یہ؟ کس کی سنت ہے یہ؟ کس کی سنت ہے؟
وہ ایک بات بتاؤ، مولوی کہتے ہیں ابو طالب اسلام نہیں لائے تو حضور کا نکاح کافر نے پڑھیا؟ مولوی تیرا کی خیال ہے نکاح جائز ہے؟ اللہ اکبر، جو میرے رسول کا نکاح پڑھا رہا ہے، بنو ہاشم کی عظمتیں سنا رہا ہے، میرے سرور کائنات کے نکاح پہ خطبہ دے رہا ہے، میرے آقا کے آباء و اجداد کی تعریف کر رہا ہے، کون کہہ سکتا ہے میرے آقا کا نکاح پڑھانے والا اس کا درجہ کیا ہوگا؟ میرے آقا کے چچا کا ساری دنیا چھوڑ دی، شعبے ابی طالب میں قید ہو گئے، ساری دنیا چھوڑ دی مگر بچیتے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ساڈا مولوی کہتا ہے چاچا کلمہ پڑھ، چاچا میری سنو، حضور کے آباء و اجداد خدا سے واقف تھے، اللہم لبیک کہتے تھے، لا شریک لک لبیک کہتے، اللہ کو تو پیسے ہی مانتے تھے، اللہ کو تو ویسے ہی مانتے تھے، بات تو رسول پاک کی تھی، اگر وہ رسول پاک کو رسول نہیں مانتا تو اس کے ساتھ اتنی مصیبتیں کیوں اٹھائی؟ میرے چاند ہے، میرے آقا کا ایک خطبہ 1400 سال تو مولوی روٹیاں تروڑ رہے ہیں، خناقاہ تھا، خطبہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ خطبے اسلام سے پہلے ہو رہے ہیں، نکاح اسلام سے پہلے ہو رہا ہے، حق مہر اسلام سے پہلے رکھا جا رہا ہے۔ نوری صاحب جی وہ کی نوری صاحب کہتے چاچے فری پڑھایا، مولوی فری نہیں پڑھا دے، سنت اللہ۔ میں ایک جگہ گیا تو کیمرے لگے ہوئے تھے، مولوی صاحب کہنے لگے میں تمہارا کیمرہ ٹوٹے ٹوٹے کر دوں گا، فوٹو کھینچا تھا، شادی تھی، پریشانی ہوئی، دولہے کی فلم بننی چاہیے، جو بیچارے کیمرے والے ڈر گئے، میں بھی چپ کر رہا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ختم ہوا تو انہوں نے 2 نوٹ نکالے، 3، مولوی صاحب کو میں کہا ان کو نہ دینا، کہتے کیوں؟ میں کہا نوٹوں پر بھی فوٹو ہے، اے مولوی صاحب کو دینا فوٹو دے بڑے خلاف، انہوں مولوی صاحب ادھر ویک دے ادھر ویک دے، چپ کر گیا، فوٹو پار گیا، ماں کہ دے بھجوا پیسے، اور میں ذرا دھیان شان میں لگا تو آہستہ سے نا اس بندے کو پکڑ کر خیمے سے باہر لے کے پیسے، میں ان کہہ رہا ہوں کوئی جوں شوں چنے شنے جنس لے دیو، فوٹو دے قائل نہیں، اس ویلے فوٹو والا نوٹ بھی نہیں لینا، فوٹو والا نوٹ چنگا لگتا ہے تو فوٹو برا لگتا ہے۔ میں کہا چنے شنے دیو انہوں، آج سارے فرقوں نے اور گروہوں نے اپنے ٹی وی اسٹیشن بنا لیے، سب کی تصویریں آ رہی ہیں۔ ایک مفتی اکمل صاحب وہ ایک زمانے ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے، خود ٹی وی پہ جواب دے رہے تھے، کسی نے پوچھا جی فوٹو کھینچنا جائز ہے؟ ان کے نہیں ناجائز تھے، آپ کیمرے کے سامنے بیٹھے تھے، ایڈا پھولا مولوی دنیا کتوں آ گئے؟ تھکاوٹ اتارو، ہم مولویوں والے نہیں ہیں، ہم ولیوں والے ہیں، ہم ولیوں والے ہیں۔ اللہ گواہ، جو مرید محبت سے چورا شریف کی سرزمین پہ آیا 1 سال تک اسے اس عرس کا نشہ چڑھا رہے گا۔ میں اپنے بابا جی کے عرس پہ گیا تھا جی، جی میرے دوستو، میرے آقا کے آباء و اجداد نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ کیا تھے؟ ولی تھے، مگر کمال بات کہ جو عبادت انہوں نے بنائی وہ خدا نے قبول کی، نماز بنائی تو خدا نے قبول کر لی، حج بنایا قبول کر لیا اللہ نے، عمرہ قبول کر لیا۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جو بندہ کوئی بھی نیک کام شروع کرے قیامت تک جتنے لوگ
اس نیکی کے راستے پہ چلیں گے ان کے برابر ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا جس نے نیکی کا کام شروع کیا. تم دنیا کے کسی خطے میں جاؤ، حج کرو، نمازیں پڑھو، چاہو یا نہ چاہو، ثواب میرے نبی کے آباء و اجداد کا جائے گا. چاہو یا نہ چاہو انہی کو جائے گا جنہوں نے نماز شروع کی، انہی کو جائے گا جنہوں نے حج شروع کیا. اللہ تعالیٰ، میں کہا بوڑھا بھی ہو گیا، بیمار بھی رہتا ہوں، پر میں چاہتا ہوں سنو، چورے شریف گیا تو کی لے کے آیا، کوئی سوال کرے گا تو کی جواب دے گا؟ کوئی جواب تے دینا ہے. ان کہہ رہا میں چورے سرزمین پر گیا تھا اور چورے شریف کی سرزمین سے ولیوں کا عشق لے کر آیا ہوں. میں ولیوں کا عشق لے کے آیا ہوں سرزمین سے، محبت لے کے آیا ہوں. یہ وہ کہتے ہیں جی یہ تو جی مار گیا. ایک وکیل صاحب میرے دوست تھے، داتا صاحب کے سامنے مجھے مل پڑے، کلاس والے تھے. پیر صاحب داتا صاحب، داتا مر گیا، مٹی ہو گیا، تمہیں کیا دے گا؟ اور میں کہہ یار آؤ میں تمہیں داتا سے کوئی چاول ہی لے دوں، چاول کی تھالی لے دوں منکر جیسے بندے کو. کہتا ہے یہ بڑی بات نہیں. میں کہ بڑی بات ہے. کہتا ہے کیوں؟ میں کہ اگر تو داتا کے چاول نہیں بھی کھاتا، چاول بھی چھوڑ دے، آپ مجھے اللہ سے صرف خالی تھالی لے دیں. یہ ساریاں 12 سارے وکیل سارے توحید والوں کو میرا چیلنج ہے، اللہ سے صرف ایک تھالی لے دیں. ہاں چاول بننے میرے داتا تھا کام. میرے نبی پاک کی طویل حدیث ہے، بڑی بار بیان کیا ہے. اس کا ایک فکر ہے، انتم شہداء اللہ فی الارض، مومنو تم زمین پر خدا کے گواہ. مولوی کہتے ہیں جی فلاں مرا، کیا پتا اس کا کیا حال ہے، کیا پتا کیا بیتی. تم کہتے ہو ولی ہے. کون ولی ہے؟ اللہ نے کہا ولی تو ہے مگر اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا تم گواہ ہو، تم گواہ ہو. تم جسے داتا کہو گے وہ داتا ہو جائے گا، تم جسے غوث کہو گے وہ غوث ہو جائے گا. تم اس دنیا پر اللہ کے گواہ. آج ہزاروں میرے دوست اس گواہی کے ساتھ کھڑے، اللہ یہ تیرے ولی ہے، ہم ان کے معیار کی ذات تمہاری گواہی سے بابے کا درجہ اور بلند ہو جائے. انتم شہداء اللہ فی الارض، مسلمانوں تم زمین پر خدا کے گواہ. اب 27ویں کو کہتے ہیں جی یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. حضور نے تو فرمایا آخری طاق راتوں میں ڈھونڈو، تو آپ نے 27 کیسے مقرر کر لی؟ سنو، اگر مومن کہہ دے کہ 27 ربیع الاول کو لیلۃ القدر ہے، نبی وہ لیلۃ القدر ہو جاتی ہے. انتم شہداء اللہ فی الارض، کسی نے داتا کہا تو کہا، کسی نے غوث پاک کہا تو وہ غوث ہو گیا. ہمیں کہیں سے سند نہیں لانی، سند میرے نبی کی امت کی ہوگی، ولیوں کے لیے. جسے تم ولی کہو گے وہ ولی آئے گا. چاند بیٹا ہے سرزمین چورا شریف سے، بس دیر ہو گئی جمعہ پڑھنا. اپنے پیر کی اللہ کے ولیوں کی سرزمین پہ آئے تو عید تھی، واپس جا رہے ہیں، دل میں یادیں لے کر جائیں. جو شخص اپنے پیر کا وطن چھوڑتے ہوئے آنکھ میں آنسو آ جائے وہ سمجھ لے میری محبت قبول ہو گئی ہے. کن کن آنکھوں میں آنسو آتا ہے؟ کون رو کے اس بستی سے نکلتا ہے؟
یہ محبت کے آنسو ہیں. مدینہ شریف میں دنیا آنسو کیوں بہاتی ہے؟ یہ محبت کے آنسو ہیں. نہ ندامت کے آنسو ہے نہ خوشی کے آنسو ہے. وہ آنسو ہیں جنہیں محبت کے آنسو کہا جاتا ہے. اللہ کریم میرے سارے دوستوں کو، رات کو سردی بہت تھی، اس وقت ٹینٹ میں حبس اور گرمی بہت زیادہ گرمی تھی. میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے آئی. میں نے کہا بی بی بچہ کیوں لائی ہو؟ میں نے منع کیا تھا. کہتی جی میں نے اسے سلام کرانا تھا. میں نے کتنی خیر ہے جی ٹھنڈی ہوا کی، میں بچے کو سلام کرانے لائی ہوں. بچوں کو سلام کرانے لے کر جانا میرے نبی کی ماں کی سنت ہے. میں سلام کرانے آئی ہوں. سردی تھی، ٹھنڈی ہوا تھی. میرے یہ بابا جی چرائی کے محبت بڑے قافلے، نوری قافلے، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ تم جاؤ تو تمہاری ایک ایک دعا قبول ہو، تم جاؤ تو تمہاری ایک ایک پریشانی دور ہو. اللہ کے نبیوں نے ولیوں کے حجرے پہ دعا مانگی، تم بھی ولیوں کی سرزمین پر دعا مانگو. گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں. صبح میں نے بتایا تھا مسئلہ، گناہ تو ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. کتنے مولوی کہہ کہ صغیرے کی کہنا صغیرے کبیرے مولوی کے، صغیرے کبیرے مولوی کے 99 آدمیوں کا مرڈر ہے، قاتل ہے. کتنے کا؟ 99 آدمیوں کا قاتل. بنی اسرائیل کی امت پچھتا گیا کہ میرا کیا ہوگا، میں نے 99 بندے قتل کیے. بنی اسرائیل کے کسی مولوی سے پوچھا میری کوئی معافی؟ اتنے قتل کیے تمہاری معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو غصہ آیا، اس نے اس مولوی کو بھی مار دیا، 100 پورے کر دیے. یہ حدیث صحیح ہے کی. اب پھر پوچھا کسی سے کہ مولوی کو گل یہ فتوے کہتے ہیں یہ بیر جی طلاق دا مسئلہ ہے، مولویوں کو نہ پوچھا کرو، فقیرہ کو پوچھا کرو. مولویوں نے بڑے گھر برباد کیے، بڑی دنیا برباد کی ہے. یہ درویشوں سے پوچھا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کوئی چیز نہ پتا ہو تو اہل علم سے پوچھو، درویشوں سے پوچھو. میرے بھائی، اسلام ولیوں کا دین ہے. نماز ولیوں نے بنائی، اذان ولیوں نے بنائی، اقامت ولیوں نے بنائی، جمعہ ولیوں نے بنایا، حج ولیوں نے بنایا، عمرہ ولیوں نے بنایا. میرا آقا دنیا میں تشریف لائے، دادے نے عقیقہ کیا. جب میرے مصطفیٰ کریم کا عقیقہ ہو رہا تھا اس وقت اسلام کہاں تھا؟ کہاں تھا اسلام؟ بچپن میں صحابہ کے ختنے ہو گئے، عربوں کی تہذیب ہے، ورنہ 40 سال بعد ہوتے تو بڑا تماشا لگتا. یہ عربوں کی تہذیب تھی، ختنے ہو گئے. نکاح میرے ولیوں کی نشانی ہے، طلاق عربوں کی تہذیب کہانی ہے. میری بات غور سے سن. عمرہ، اعتکاف، پورا مہینہ مکے والے اعتکاف کرتے تھے. پورا کہاں؟ جنگلوں میں، پہاڑوں میں. مکہ مردوں سے خالی ہو جاتا تھا. وہ جنہیں یہ مولوی مشرک کافر کہتا ہے تم ایک شہر خالی کر کے دیکھو، مہینے کے لیے نہیں، ایک رات کے لیے خیر خالی کر کے دو، واپس آؤ، گھر میں کوئی بکسا بگڑی بھی نہیں ہوگی. اعتکاف تو دور کی بات ہے، گھر میں صفایا ہوا ہوگا. پورا مہینہ مکے کے مرد شہر میں نہیں رہتے تھے، مگر مکے میں چوری نہیں ہوتی تھی، مکے میں ڈاکہ نہیں ہوتا تھا. آج امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، مگر ڈاکے امریکہ میں بھی پڑتے ہیں. حکومتیں دنیا کی طاقتور ہیں، ڈاکے سعودی عرب میں بھی پڑتے. ڈاکو حکومت کی طاقت کو چیلنج کرتا ہے، باغی
مگر پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے جو عرب تاجروں کو، مکے سے جانے والے تجارتی قافلوں کو بدر کا لکھ دیتے تھے، ایک چٹ لکھ دیتے تھے، صحرائے عرب کے ڈاکوؤں کو وہ قافلے چٹ دکھایا کرتے تھے، وہ سلام کر کے ان کو آگے بھیج دیا کرتے تھے، خدا کی قسم ڈاکو بھی ان کا احترام کرتے۔ اسے کہتے ہیں دلوں پر حکمرانی۔ میرے آقا کے آباؤ اجداد عربوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے تھے۔ جو قافلے آئے میرے دل پہ لکھے ہیں، میرا یقین ہے کہ بابا جی چرائی دیکھ رہے ہیں، ہر ایک انہوں اپنا پیر دیکھ رہے ہیں۔ ارشاد بادشاہ دے ملنگ بیٹھے، میرے قبلہ پر ارشاد بادشاہ کے ملنگوں کا کچھ انداز نرالا ہوتا ہے۔ ہاں وہ بیٹھے ہیں، کوئی قدموں میں بیٹھا ہوگا، کوئی سر کی طرف بیٹھا ہوگا۔ میں نے کہا صابر بھائی میری دادی بڑی نیک تھی، میں نے دیکھا وہ سحری کو آدھی رات کو اٹھنا، قرآن پڑھنے، دعائیں کرنی۔ کہتا ہے جی سے کوئی شک ہی نہیں۔ کہنا میں دادی جی محترمہ دے قدماں وچ بہ گیا، میں کہا جناب میرے ہونے سے کوئی روشن دروازہ کھولو، میں جانا نہیں۔ خالی 10 منٹ نہیں لگے، میرے نبی پاک کا دیدار ہو گیا، دروازے کھل گئے، وہیں دیدار ہو گیا۔ قدموں میں بیٹھا ولیہ کے دیدار کر رہا ہے میرے مصطفیٰ کا۔ سارے تکڑے ہوئے، بھلا بھائی صابر ہی کیوں دیکھے، تسی بھی دیکھو، تکڑے ہو کے بیٹھو، یقین سے اپنے مرشد کے قدموں میں بیٹھو، بیٹھو تو اللہ تعالیٰ پھر لائے۔ میں نے اسی کہا جمعرات کو آؤ، دن کو آؤ، تھکاوٹ اتر جائے، رات کو سو، سحری کے اٹھو، نفل پڑھو، روضہ شریف پہ جاؤ، قرآن پڑھو۔ جو راتوں رات سفر کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، اور اب سارے سوئے ہوتے، سوئے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ اجی جاگ رہے ہیں۔ میرے چاند ہے، سو بھی جاؤ تو حرج کوئی نہیں، یہ تمہارے پیر کی سرزمین ہے، درویشوں کی سرزمین ہے۔ جب مومن اکٹھے ہوتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے ان پر سایہ کر لیتے ہیں۔ خدا کی رحمت آئے تو نیند آ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے نیند آنا۔ کسی کتوں کی لڑائی میں گیا تو کبھی نیند نہ آتی، کسی چور ڈاکو کو ساری رات نہیں آنے، کہا کہ فلانا ڈاکو رات کو تھک کے سو گیا تھا۔ مومن کو کعبے میں بھی نیند آ جاتی ہے، میں نے لوگوں کو مسجد نبوی میں بھی سوتے دیکھا ہے۔ خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ولیوں کا ذکر تھا، چورہ شریف کی سرزمین پر میرے بھائیوں پیر بہن کی آج عید تھی، خدا ایسی کئی عیدیں آپ کے مقدر میں اور بھی کرے، یعنی رہتی دنیا تک آپ کی نسلیں، میری نسلیں، اللہ پاک اس سرزمین پاک پہ ہمارا پھر اکٹھا ہونا اللہ پاک نصیب فرمائے، پھر ہمیں مل کر دعائیں کرنے کی اللہ پاک نصیب عطا فرمائے۔ میرے یہ محبت بھرے قافلے گرمی میں حبس میں اتنے پیار سے بیٹھے ہوئے ہیں، بات سنو، اللہ کے ولی دیکھ رہے ہوتے، یہ یقین رکھنا، اللہ کے ولی وہ مشکل کی جانی کلیم بادشاہ کو پتہ ہے۔ یہ گئے ڈیرے پہ، ہمارے ایک وہاں خادم تھے حافظ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ، کہنے لگے جی میں نے لاہور جانا ہے کلیم بادشاہ کو چھوڑنے، ضد کر گئے، تب یہ اٹک رہتے تھے۔ گاڑی میں ان کے ساتھ گیا، ایک چھوٹی سی بات بتاؤ، گاڑی میں اب ان کی گاڑی بھی تیار تھی، دوڑ کے ٹکٹ لایا، حافظ صاحب کی گاڑی بھی تیار تھی، اب دوسرا ٹکٹ کیسے لاؤں؟ میں نے وہاں کا اسٹیشن ماسٹر جامع مین قلعہ استار شاہ مجھے نظر آیا، میں نے کہا یار ایک بندہ لے جائے اس کو ٹکٹ بنوا دے۔ اس نے کہا جی بنوا دوں۔ اب اس نے کہا بھائی پیروں کا خادم ہے، خود تو اس نے بھی ٹکٹا جانا ہی جانا تھا، ان کو بھی فرسٹ کلاس میں بٹھا لیا، ٹکٹ شکٹ نہیں۔ شاہدرے میجسٹریٹ کا چھاپا پڑ گیا، وہ ریل والا تو داؤ لگا کے نکل گیا، حافظ صاحب تھادوی ایڈمٹ تھے، گرفتار ہو گئے۔
بڑی لمبی کہانی ہے. کہتے ہیں پولیس والے مجھے کہیں حافظ صاحب آپ پہ تو جرمانہ ہی بڑا ہونا ہے, سزا بڑے, آپ فرسٹ کلاس میں پکڑے گئے. پکڑ کے لے گئے, کہانی ختم ہو رہی ہے, میجسٹریٹ کی عدالت ہے, کوئی ایک پولیس والا کہتا ہے آیا, 2 3 اس طرح غور سے دیکھتے نکل گئے. پھر ایک آیا, مجھے کہتا ہے صوفی صاحب آپ اٹھے. میں نے سوچا دیکھو میں فرسٹ کلاس میں پکڑا گیا ہوں, میری باری پہلے آئی ہے سزا کی. اندر گئے, انہوں نے پوچھا صوفی صاحب تم کون ہو؟ کہتا نہیں میں خادم ہوں قریشی والے پیروں کو. بات ساری اس نے بتا دی. انہوں نے کہا تیرا پیر بڑا کمل ہے, میرے سامنے کاغذ ہے, میں اندھا ہو گیا ہوں, لکھ نہیں سکتا, مجھے دم کرو. مجھے دم نہیں آتا. انہوں نے کہا جو بھی آتا ہے پڑھ. آپ نے کچھ علم شریف دور شریف پڑھا, دم کر دیا, اس کی نظر بحال ہو گئی. یہ میرے سامنے کا واقعہ. اب کیا ہوا؟ ایک درویش پریشان تھا. میں کہا کیا ہوا؟ کہتا جی میں باہر بیٹھا تھا تو میں رو پڑا. میں کہا بابا جی پوری زندگی تو تیری اولاد کی خدمت پہ گزر گئی. اس زمانے میں فون نہیں ہوتے تھے, میرے تو پیروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اور میں جیل چلا جاؤں گا, کون آئے گا مجھے چھڑانے کے لیے؟ کہتے ہیں جی میں کورٹ کے باہر رویا تو اتنی دیر میں بندہ لینے باہر آ گیا. بابا جی پہنچو. پہنچ گئے. پھوک ماری, میجسٹریٹ کی نظر بحال ہو گئی. تو کیا قیامت کو اللہ کیسے چھوڑے گا؟ انہوں نے کہا صوفی صاحب معافی دیو. سارے معافی مانگ رہے ہیں. پھر میجسٹریٹ کے ساتھ جتنے پکڑے ہیں سارے چھوڑ دو. کیا بتائے شفاعتیں کیسے ہوگی؟ سارے چھوڑ دو. کھانا کھلایا جناب کا آپ صاحب, مجھے کھانا کھلایا, میری خدمت کی. وہ سب سے زیادہ میرے آگے پیچھے ہوتا تھا جس نے مجھے کڑی لگائی تھی, سپاہی نے. کہتا جی پھر مجھے وہ انہوں نے گاڑی میں بٹھایا, دوبارہ انہوں نے کہا فرسٹ کلاس میں بٹھاؤ. پولیس آئی, 400-500 روپے بڑا سستا وقت تھا. اس وقت 500 روپے پروفیسر کی تنخواہ ہوتی تھی. 500 روپے تو انہوں نے ریلوے والوں سے شکرانہ بھی لے لیا. ایویں نہیں نا فقیراں دے بندے نوں ہتھ کڑی لائی. میں ڈیرے پہ گیا تو وہ خوشی سے کہتے جناب بڑے پہنچے, جناب بہت پہنچے. میں کیا سارا واقعہ سنایا. کہنا جب میں کہنا بابا جی میں تیری اولاد کا خادم ساری زندگی گزار دی, تو اب میں جیل میں جاؤں. 1 منٹ میں سارے فیصلے ہو گئے. وہی شخص جو مجرم تھا وہ کرسی پہ بیٹھا تھا اور پولیس والے منٹیں کر کے معافی مانگ رہے تھے. یہ پکارے صحیح تو کہتے نا اللہ کے سوا پکارا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اللہ کے سوا پکارنے کی حرج کوئی نہیں ہے. یہ انسانوں کی دنیا ہے. اگر کوئی آدمی یہ مطالبہ کری بیٹھے گا اللہ مجھے پانی کا گلاس پلائے گا تو پیوں گا, پیاسا مر جائے گا. پیاسا مر جائے گا, اللہ نے نہیں دینا. تجھے پانی کا گلاس کوئی انسان ہی دے. ضرورت میں انسانوں کو ہی پکارا جاتا ہے. کیوں میں ٹھیک کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ یہ انسانوں کی دنیا ہے, انسان ہی انسانوں کے مددگار ہوتے ہیں. میں نے غور کی, اگر اللہ کے فرشتے آتے تو کربلا میں آئے ہوتے, کم از کم میرے نبی کے نواسوں کے جسم پر مٹی تو ڈال گئے ہوتے. وہاں بھی مٹی ڈالی تو انسانوں نے. یہ دنیا انسان کہانی ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ روحانیت والے لوگ تھے, زندہ رہے تب بھی لوگوں کے لیے روشنی کا چراغ رہے. مٹیوں میں دفن ہو گئے تب بھی دنیا ان سے فائدہ حاصل کرتی رہی. یہ انسانوں کا روحانی نظام ہے, یہ انسانوں کا روحانی سسٹم ہے. اللہ پاک اس سرزمین سے آنے والے, اس سرزمین پہ آنے والے میرے ایک ایک پیر بھائی کو زندگی کا ہر سکھ دے, ہر سلامتی دے. میں نے کہا گناہ معاف ہو جاتے. مثال دے رہا تھا, 100 آدمیوں کا قاتل کسی فقیر سے جا پوچھا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. وہ کریم
جسے چاہے معاف کر دے، 100 قتل معاف کر دے۔ ان کا طریقہ کیا؟ ان کا وہاں جگہ کوئی پتہ بتایا پہاڑ پہ کی جگہ، وہاں جا، وہاں کچھ اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے، ان سے جا کے دعا کرا، معافی ہو جائے۔ بندہ چل پڑا، فرمان حضور کے منہ سے نکل رہا ہے، چلا تو راستے میں موت آ گئی۔ دوزخی فرشتے دوڑے کہ 100 بندوں کا قاتل ہے، جنتی فرشتے دوڑے ولیوں کی طرف جا رہا تھا۔ حدیث ہے، کون فیصلہ کرے؟ اللہ نے کہا جبریل جا، فاصلہ ناپو، اگر اپنی گناہ کی سرزمین سے یہ ولیوں کی طرف زیادہ سفر کر چکا ہے، تھوڑا رہتا ہے تو جنتی فرشتے اس کی روح قبض کریں گے، اگر اپنی گناہ کی جگہ سے ولیوں تک جاتے وقت تھوڑا فاصلہ طے کیا، ابھی ولیوں کا ڈیرا دور تھا تو دوزخی فرشتے اس کی روح قبض کریں گے۔ اور ساتھ ہی میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا، میرے اس بندے اور درویشوں کے درمیان والی زمین سگڑ جائے۔ وہ درویشوں تک پہنچا نہیں، پہنچا 100 آدمیوں کا قاتل ہے، درویشوں تک پہنچا نہیں، اللہ نے بخشش قرار دے دی، زمین سکیڑ دی، تم خوش نصیب نہیں ہے، تم تو ولیوں کے قدموں میں آ گئے۔ سانا گناہ تو معاف ہو ہی جاتے، کیڑے یہ قتل صغیرہ گناہ ہے، مولوی صغیرہ کبیرہ نا، کتنے 100 کس نے معاف کیے؟ اللہ نے۔ کیوں معاف کیے؟ میرے ولیوں کی طرف جا رہا تھا۔ صفت کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی طرف جا رہا تھا، ان تک پہنچا نہیں۔ کیا تم خوش نصیب نہیں ہے کہ تم پہنچ بھی گئے؟ ہر یہ جمعہ بھی میرے آقا کے آباء و اجداد کی یادگار ہے، 2 خطبے اور 2 رکعتیں، جمعے کا وقت ہے۔ میرا کوئی بھی پیر بھائی آیا میرے سمیت میرے لیے بھی دعا کرے، میرے بڑے بھائی بزرگ بیٹھے، عزیز چاچو جی، میرے بیٹے بھانجے بھتیجے، ہم بھی آپ کی طرح اس سرزمین پر دعائیں کرنے ہی آتے ہیں، ہم بھی اس زمین پر برکتیں لینے کے لیے آتے ہیں۔ میرے جتنے دوست، جتنے پیر بھائی آئے، اللہ پاک اپنے دامن امید کو بھر کے جائیں، اللہ پاک ان کے سینے میرے نبی کے نور سے، ان کے دماغ میرے نبی پاک کے نور سے روشن اور منور فرما۔ جو آئے ان کو دنیا کی ہر خیر اور ہر نعمت عطا فرما، جو نہ آ سکے انہیں آنے کی توفیق عطا فرما۔ جو قافلے اب واپس جائیں گے، اللہ کریم یہ نوری قافلے بھابی تانے دیتے، داتا صاحب جا رہے گاڑی پنچر ہو جائے کہندے ہیں ہور جا داتا صاحب، مکے جانے حاجی سڑ جان، ہن کی کہے گا ہور مکے جا، کدے خیر نال حاجی مڑے نہیں، کچھ نہ کچھ رونق لگ جاندی، وہ تو کہے گا ہور چورے جا۔ اگر یہ اللہ کے گھر، اللہ کے رسول کے شہر میں آتے جاتے حادثے ہوتے ہیں تو پھر کیا گا ہور مکے جا۔ اللہ کی راہ میں جب انسان نکلتا ہے تو خدا کی رحمتیں اس کے شامل ہو جاتی ہیں۔ نیکی کی راہ میں نکلا، اللہ کی ولیوں کی راہ میں آنے والوں کو 100 قتل معاف ہو سکتے ہیں۔ میرا پیر بھائی یہاں سے اتنا پاک ہو کے جائے جس طرح انسان کا بچہ پہلے دن پیدا ہوتا ہے، سارے گناہوں کی معافی لے کر اور عہد کر کے جائے کہ میں نے اچھا انسان بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ اچھا انسان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے اور انسانوں کا سارا حق ادا کرے۔ کیا کرے؟ جو اپنے بال بچوں سے اچھا، جو گھر والوں سے اچھا، اللہ کا فرض بھی بجائے انسانوں کا حق ادا کرے۔
اللہ گواہ اس ملک میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش پر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ بیٹی انسان نہیں ہے، بیٹی تو ماں باپ سے بڑی محبت کرتی ہے، اس نے جتنی وفادار بیٹیاں ہوتی ہیں اتنا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بیٹیاں بڑی وفادار ہیں مگر والدین اس کی پیدائش پہ سوگوار ہیں، اندر سے سوگوار ہیں، اوپر سے کہتے اللہ خیر، اللہ خیر، اللہ تیری مہربانی۔ کیوں پریشان ہے؟ وہ بچی پہ نہیں کھا رہا، بچی کی پیدائش پہ پریشان نہیں۔ اللہ گواہ پیدائش کے وقت ماں باپ اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ اس بچی کو پتہ نہیں کس انسان سے واسطہ پڑے گا، کیسا سلوک ہوگا۔ گال سنو، دنیا کرے یا نہ کرے، میرے بابا جی کے غلاموں، دربار پورا شریف کے ماننے والوں، اللہ گواہ تاریخ کا حوالہ انسانوں کے خلاف چلا گیا کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں، ورنہ اگر اچھے انسان ہوتے تو کوئی باپ بیٹی کی پیدائش پہ پریشان نہ ہوتا۔ آپ بات سنو، آج سے ہم نے اچھا انسان بننا، آج تمہارا بیوی بچوں سے اچھا سلوک، یہ ہو سکتا ہے؟ کہیں میں چوری شوری پیغام لے کے ہوں نہیں لینا، بچوں تمہیں تنگ نہیں کرنا، ماں باپ کو ایسے حکم نہیں چلانا، بچوں کے ساتھ نورا کشتی نہیں کرنی۔ دیکھیں فلم میں آتا ہے، ٹی وی پہ، بھیڑیا اپنی غار میں جاتا ہے تو اس کے بچے خوش ہوتے ہیں، بھیڑیا اچھلتے خوش ہوتے ہیں۔ بھیڑیا گھر میں جائے تو بچے خوش ہو، اور مسلمان گھر میں جائے تو بچے سہمے ہوئے۔ آج سے ہم عہد کرتے ہیں ہم اچھے انسان بنیں گے، بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے۔ بات سنو، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے، بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھیں گے، بیوی بھی راضی رہے، ماں بھی راضی رہے۔ اس کا نام پل صراط ہے۔ کیا ہے؟ پل صراط ہے۔ ہم نے کامیابی سے اس پل صراط سے گزرنا ہے، آگے نہیں ہے، ادھر ہی ہے۔ اس پل صراط سے بھی آپ نے گزرنا ہے اور بہت اچھا انسان بننا ہے۔ میں کسی پیر گھر کے جاؤں، میں پوچھوں میرا ملنگ کیسا ہے تو کم از کم آپ کے یہ بہت اچھا انسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کے لیے شفیق بنائے، اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے۔ باہر کبوتروں کو دانا ڈال آیا، فلانی چیز ڈال آیا، قربانی کا بکرا لیا، صبح و شام دانا دیا، صبح و شام نہ لایا، سیر کرائی، بھوکا تو نہیں رہ گیا۔ کبھی اپنی بیوی سے بھی پوچھا ہے تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ برکرے کا درجہ زیادہ ہے کہ بیوی کا درجہ زیادہ ہے؟ انسان کا درجہ زیادہ ہے کہ دمبے کا درجہ زیادہ ہے؟ تو میرے بھائی چورا شریف سے ایک پیغام لے کے جاؤ، جو گزر گئی آج کے بعد میرا مرید، میرا پیر بھائی بڑا اچھا انسان ہوگا۔ وہ گھر جائے گا تو اس کے بچے انتظار کر رہے ہیں، اس کے بچے اسے دیکھ کے خوش ہوں گے، ماں باپ ہیں تو ماں باپ دیکھ کے خوش ہوں گے ہمارا بیٹا ہے۔ ہم نے بہتر انسان بننا ہے اور اللہ تعالیٰ میرے پیر بھائیوں کو یہ توفیق دے، ماں باپ بھی راضی، بیوی بچے بھی راضی۔ یہ دونوں فرض خرچے ہیں، دونوں۔ جس طرح یہ ماں باپ پر فرض خرچے کا ثواب ہے، اسی طرح جو اولاد پہ خرچ ہوتا ہے اس کا ثواب بھی فرض خرچے کا ہے۔ مسجد بناؤ گے نفلی ہوگی، عیدی کو دے گو نفلی ہوگی، قرآن حفظ کرو گے نفلی ہوگا، ماں باپ پہ خرچ کرو گے فرضوں کا ثواب ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرو گے خرچوں کا ثواب ہے، فرضوں کا ثواب ہے۔ جنتیں اپنے گھر میں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ میرے سارے پیر بھائیوں کے گھروں کو جنت بنا دے، سارے پیر بھائیوں کے گھروں کو جنت بنا دے۔ جنت اس دنیا میں جنت اپنا ہی گھر ہے، اور خدا آپ کو اپنی جنتیں آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے
بے حد قابل احترام میرے دوست، میرے پیر بھائی، اور اس کی محفل ہے، ایصال ثواب کی محفل ہے۔ سارے دوست ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دیں، تاکہ ہم اپنے بزرگوں کو اور نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو